Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین کرام، کچھ سوالات جو آپ احباب کی طرف سے پوچھے گئے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، کمنٹ باکس کے ذریعے، تو انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ان سوالات میں سے کچھ کے جوابات دینے جا رہا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا. اور آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا سوال درج کر دیجیے گا. انشاءاللہ کوشش کروں گا آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات دے سکوں. تو جو سوال پوچھے گئے ہیں بڑے اہم اور بہت ضروری سوالات پوچھے گئے ہیں. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ساس سسر کا حق شوہر سے کیا زیادہ ہوتا ہے. دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ جھاڑو کھڑی کر کے رکھنا منع ہے کیا. اور تیسرا سوال پوچھا گیا کہ جمعہ یا منگل کے دن کپڑے دھونا جائز ہے یا نہیں، منع ہے یا نہیں. اسی طرح قصر کن نمازوں میں کریں گے. اور ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ تجوید کے بغیر قرآن پڑھنے کا کیا حکم ہے. تو یہ کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ میں اسی ویڈیو میں سب کے جوابات دینے جا رہا ہوں. سب سے پہلا سوال کہ کیا ساس اور سسر کا حق شوہر سے زیادہ ہوتا ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے یاد رکھیں، قرآن و حدیث سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، اور جب اس کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد اس پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے. تو مختصر یہ کہ ساس سسر کا حق وہ عورت پر نہیں ہوتا. ہاں، کوئی عورت اگر شوہر کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش رکھنے کے لیے شوہر کے والدین کی وہ خدمت کرتی ہے تو یہ اچھی بات ہے. ویسے بھی اخلاقی طور پر کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ساس سسر کی خدمت نہ کریں، لیکن حقیقی طور پر ساس سسر کا کوئی حق نہیں ہوتا. تو جو سوال پوچھا گیا ہے کہ ساس سسر کا حق کیا شوہر سے زیادہ ہے، وہ زیادہ چھوڑیں. وہ حقیقی طور پر ساس سسر کا حق نہیں ہوتا. اخلاقی طور پر اور شوہر کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرتی ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ زیادہ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. شوہر کا حق زیادہ ہے، ساس سسر کا حقیقی طور پر کوئی حق نہیں. اخلاقی طور پر بیوی کو اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرنی چاہیے. دوسرا سوال ہے کہ جھاڑو کھڑی کر کے رکھنا منع ہے کیا. تو اس حوالے سے یاد رکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو خوبصورت دین دی ہے نا، اور اس میں ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے، وہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی تک ہماری رہنمائی فرمائی ہے. کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. ہر لمحہ، ہر لحظہ ایک اہل ایمان جو ہے اس کے لیے قرآن حدیث موجود ہیں، صحابہ کرام کی زندگی موجود ہے، اہل بیت کی زندگی موجود ہے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ جھاڑو کھڑی کر کے رکھنا، اس سے نحوست آتی ہے، بیماریاں آتی ہے، پریشانی، اس طرح یہ لوگوں کے خود ساختہ مسائل ہیں. یاد رکھیں، آپ پورے قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں، کہیں بھی ایسا کوئی مسئلہ موجود نہیں. اگر کسی کے پاس ہے تو حوالہ دیں تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. اور یہی سوال میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے نا کہ جھاڑو کھڑی کر کے رکھنا منع ہے، اس سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اور تنگ دستی ہوتی ہے، رشتوں میں وہ بندش ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی، اس طرح کے بہت سارے لوگ نا اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو آپ ان سے سوال کریں کہ آپ یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یہ بات بیان کر رہے ہیں، یہ کہاں لکھی ہے، آپ نے کس عالم سے سنی ہے، کس مفتی صاحب سے آپ نے سنی ہے، مجھے کو حوالہ بتائیں. تو اگر حوالہ بتا سکتے ہیں تو بتائیں، اگر نہیں تو پھر خود سے دین بیان کرنا اور خود سے فتوے جاری کرنا یہ جہنم میں اپنا گھر بنانے کے مترادف ہے. اس لیے اس چیز سے باز رہیں. اور جو سوال پوچھا گیا کہ آپ جھاڑو کھڑی کر کے رکھیں، الٹی رکھیں، سیدھی رکھیں، چھت پہ رکھیں، زمین پر رکھیں، کہیں بھی رکھیں، شریعت کی طرف سے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں، اخلاقی طور پر یہ ہے کہ آپ جھاڑو چونکہ صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسے کسی ایسی جگہ پر رکھیں کہ جو گھر کا کوئی کونا ہو جہاں پر نظر زیادہ نہ پڑے. ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی گند وغیرہ چپکا ہوا ہو، لگا ہوا ہو،
تو وہ اخلاقی طور پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں، آپ اسے الٹا رکھیں، سیدھا رکھیں یا کھڑا رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے سوال ہے کہ جمعہ کے دن کپڑے دھونا منع ہے، منگل کے دن کپڑے دھونا منع ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں کچھ لوگ نا اس حوالے سے، بہت سارے لوگوں نے کئی مرتبہ یہ سوال پوچھا ہے کہ جی جمعہ اور منگل کے دن کپڑے دھونا منع ہے کیا؟ اور بعض خواتین تو واٹس ایپ پر سوال کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا، تو ہم جمعہ کے دن اور منگل کے دن کپڑے دھوتے رہے ہیں، اب گھر میں نحوست ہے، بیماریاں ہیں، وہ کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، روزی میں وہ برکت نہیں رہی، تو اب ہم کیا کریں؟ تو مجھے کئی مرتبہ وہ ہنسی بھی آتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار ہم دین سے کس قدر دور ہیں۔ یاد رکھیں یہ کہیں بھی نہیں لکھا، کہیں بھی منع نہیں ہے جمعہ کے دن کپڑے دھونے سے، کہیں بھی شریعت نے منع نہیں کیا، نہ منگل کے دن کپڑے دھونے سے منع کیا گیا، بلکہ احادیث سے جو ثبوت ملتا ہے نا، وہ تو جمعہ کے دن صفائی ستھرائی کا زیادہ خیال رکھنے کا حکم ہے کہ اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، اور جمعہ کا دن عید کا دن ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس لیے ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کہ جمعہ کے دن جی وہ صفائی ستھرائی نہیں کرنی چاہیے، کپڑے نہیں دھونے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو مختصر یہ کہ جمعہ کے دن ہو یا منگل کا دن ہو، سال کا کوئی بھی دن ہو، ہاں میں آپ کو سادہ کر کے سمجھا دوں، پورا سال جو 365 دن ہوتے ہیں، اس میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن آپ کپڑے نہیں دھو سکتے، بالکل آپ دھو سکتے ہیں، جب چاہے دھوئیں، جس وقت چاہے دھوئیں۔ قرآن و حدیث میں، شریعت اسلامیہ میں کہیں بھی اس سے ممانعت کا ثبوت نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، جب چاہیں کپڑے دھو سکتے ہیں۔ آگے سوال پوچھا گیا ہے کہ قصر کن نمازوں میں کریں گے، یعنی جو مسافر کی نماز ہوتی ہے تو کس نماز میں وہ قصر کریں گے، یعنی کم کر کے پڑھیں گے، وہ کس نماز میں رخصت ہے؟ تو یاد رکھیں جو فجر 2 فرض ہیں وہ تو آپ پوری پوری پڑھیں گے، اسی طرح ظہر کی ہیں وہ 4 فرض ہیں، تو اس میں آپ قصر کریں گے، یعنی جو 4 فرض ہوتے ہیں اس کو آپ 2 پڑھیں گے، عصر کے 4 ہیں اس کو 2 پڑھیں گے سفر میں، مغرب کے 3 ہیں تو وہ تینوں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، عشاء کے 4 فرض ہیں 2 پڑھیں گے، اور وتر تینوں پورے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ باقی رہی جو سنتیں اور نوافل ہیں تو وہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو صرف جو فرائض ہیں نا، جو 4 رکعت والے فرض ہیں، اس کو آپ جو ہے نا وہ قصر کریں گے، اس میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان نمازوں میں آپ نے قصر کرنی ہے۔ آگے سوال پوچھا گیا ہے کہ تجوید کے بغیر قرآن پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں اگر آپ نے باقاعدہ کسی سے تجوید سیکھی ہے، اچھے قاری صاحب سے یا کسی اچھی قاریہ سے قرآن سیکھا ہو، تجوید سیکھی لو، لیکن اس کے باوجود آپ کی ادائیگی اس طرح نہیں ہو پاتی جس طرح ایک قاری پڑھتا ہے، مثال کے طور پر قاری صاحب پڑھتے ہیں عین، اور آپ کو ادائیگی کا پتہ ہے یہ کہ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، لیکن آپ اس طرح نہیں ادا کر پڑتے، آپ پڑھتے ہیں عین، یعنی فرق ہوتا ہے، تو پتہ ہے حروف کی ادائیگی کا، جگہ کا پتہ، اسی طرح ہا پڑھا جاتا ہے ہا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، لیکن آپ اس طرح ادا نہیں کر پاتے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں صحیح مخارج سے حروف کی ادائیگی لازم ہے، یعنی پتہ ہو آپ کو کہ کس جگہ سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ سامنے والے کو سنانے میں بھی اس طرح کامیاب ہوں، ٹھیک ہے، اگر اس طرح ہو جائے تو پھر لوگ تو پھر قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، بہت سارا مسئلہ بنے گا۔ بلکہ آپ، میرا سوال ہے ان لوگوں سے جو اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر چائنیز مسلمان ہوتے ہیں یا رشین مسلمان ہوتے ہیں یا جو انگریزی بولنے والے، جو بچپن سے ہی انگریزی بولتے اور وہ ان کی ساری زندگی ہی انگلش بولتے ہوئے گزر جاتی ہے، تو اب اگر ان سے بندہ کہے کہ آپ صحیح طرح قرآن پڑھیں، صحیح حروف کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ آپ قرآن پاک کی ادائیگی کریں، تو وہ چاہ کر بھی سیکھنے کے باوجود بھی وہ اس طرح نہیں پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، کیونکہ ان کا لہجہ، ان کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ تو حروف کی ادائیگی تو وہ کسی اچھے قاری سے سیکھ سکتے ہیں، کسی اچھی قاریہ سے سیکھ سکتی ہیں، لیکن وہ سامنے والے کو اس طرح سنا پانا یہ
کئی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے وہ پر امید ہو کر آپ پڑھا کریں، لیکن کم از کم حروف کی ادائیگی کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے آپ کسی اچھے قاری سے سیکھ سکتے ہیں، کسی اچھی قاریہ سے سیکھ سکتی ہیں تجوید قراءت، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے بھی الحمدللہ ہم آن لائن پڑھاتے ہیں، یہ نیچے رابطہ نمبر موجود ہے، اگر کوئی دوست احباب پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رابطہ کریں۔ امید ہے یہ کچھ مسائل تھے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔